اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج گفتگو ہے مرحلہ صدق پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اخلاق کے مراحل میں پہلا مرحلہ صبر تھا، اس کے بعد رضا، شکر، حیا، اور آج ہے مرحلہ صدق۔ مرحلہ صدق اہم ترین مرحلہ ہے جو سالک اپنے سلوک کی منزلوں میں طے کرتا ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ صدق ہر اس حقیقت کا نام ہے جس کی تمام تر قابلیت و صلاحیت مرحلہ فعلیت میں آ جائے، یعنی وہ حقیقت کے طور پر مرحلہ ظہور میں آ جائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عارف تمام تر موجودات کو حق تعالیٰ کی تجلی سمجھتا ہے اور حق کے سوا کسی چیز کا قائل نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی حقیقت فعلیت میں بدل جائے اور مکمل طور پر ظہور اور جلوہ الہی ظاہر ہو جائے تو حقیقت بے پردہ ہو جاتی ہے اور وہ شے مقام ظہور میں آ جاتی ہے۔ یعنی مکمل طور پر جلوہ الہی جب ظاہر ہو جاتا ہے تب حقیقت بے پردہ ہو جاتی ہے اور وہ جو صلاحیتیں جو دبی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر قابلیت و فعلیت کو سمجھنے کے لیے آسان چیز یہ ہے، مثال کے طور پر انسان کے اندر عالم بننے کی صلاحیت بھی ہے، عارف بننے کی صلاحیت بھی ہے، اور سخی بننے کی صلاحیت بھی ہے، شجاع بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ اسی طرح سے شاکر اور عالم سب کچھ بننے کی صلاحیت انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ صلاحیتیں جب بروز کرتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، تب مقام فعلیت میں آتی ہیں، جب ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان سخاوت کرتا ہے تب سخی بنتا ہے، سخی بننے کی صلاحیت تو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شجاعت ہوتی ہے، لیکن جب تک مظاہرے شجاعت نہ ہو اس وقت تک اسے شجی نہیں کہا جاتا۔ مثلا معرفت حق میں وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں جو حضور سرور کائنات اور ائمہ طاہرین یا دیگر کامل ہستیوں کے وجود میں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ مکمل طور پر جہد و ریاض کرے تاکہ وہ قابلیتیں، وہ صلاحیتیں فعلیت میں بدل جائیں اور جو حقائق حجابات میں ہیں وہ مرحلہ ظہور میں آ جائیں۔ عرفان میں حقیقت ذو مراتب ہیں، یعنی ہماری صلاحیتیں و قابلیتیں جس قدر فعلیت پذیر ہوں گی، حقیقت صدق بھی اتنا ہی زیادہ نمایاں ہوگا، اتنا ہی زیادہ مقام صدق واضح ہوگا اور ہم اتنے ہی صادق کہلائیں گے۔ میدان معرفت میں انسان صادق ایسی نظر شناخت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی باتیں مطابق واقع ہوتی ہیں۔ اسی طرح وادی اخلاق میں انسان جب صادق کہلاتا ہے تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی باتیں محض مطابق واقع ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی ان باتوں کا معتقد ہوتا ہے۔ لیکن سالک کے صادق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی قابلیت و صلاحیت کو مرحلہ فعلیت میں اتار دیتا ہے اور ان باتوں کے پیش نظر جو افراد عرفان عملی کی اصطلاحات میں سرگرم عمل ہیں اور در حقیقت سلوک کے مدعی ہیں، اور ان کی مثال ایسے بچوں کی سی ہے جو کاٹ کے گھوڑے پر سوار ہوں اور یہ خیال کر رہے ہوں کہ ان کے ذریعے سب کچھ طاقت و تاج و تہس نہس کر دیں گے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں 3 چیزوں کو بالترتیب ذکر کیا گیا ہے: ایمان، تقوی اور صدق۔
ایمان، تقوی اور صدق، یہ تین مرحلے ہیں جو اس آیہ کریمہ میں ذکر کیے گئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والو، یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان کا۔ پھر انہی سے کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور پھر انہی سے کہا جا رہا ہے کہ صادقین میں شامل ہو جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رہا ہے کہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ وہ خود بھی صدق کا راستہ گویا اختیار کریں۔ صدق کے بھی تین درجے ہیں، نیت عمل میں صدق ہو، نیت عمل صادق ہو، یعنی سالک نیت سلوک میں صادق ہو۔ دوسرے یہ کہ امور زندگی میں صادق ہو، یعنی سالک امور زندگی میں صدق اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے اپنی امور زندگی میں۔ اور تیسری بات یہ کہ معرفت نعمت میں صدق، یعنی سالک شناخت نعمت میں صادق ہو، سچا ہو۔ صدق کا پہلا درجہ صدق نیت ہے۔ صدق نیت اس لیے کہ صدق نیت سیر و سلوک کی شرط اصلی ہے، یعنی جو شخص سالک بننا چاہتا ہے، جو شخص صدق نیت نہ رکھتا ہو، وہ راہ سلوک طے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص نیت میں سچا ہے، اس کی کمیوں خامیوں کا تدارک کر سکتا ہے، خرابیوں کی تلافی اور ویرانیوں کی آبادی ہو سکتی ہے۔ لہذا جو شخص در حقیقت مرحلہ سلوک میں ہے، اہل سلوک میں ہے، لیکن اس میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں اور ویرانیاں ہیں، اس طرح اگر وہ برقرار رہے اور ان کا ازالہ نہ کر پایا تو سمجھ لیجئے کہ وہ صدق نیت کے ساتھ راہ سلوک کو طے نہیں کر رہا ہے اور اپنی شہوت و طاقت و ثروت یا دیگر اغراض سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ انسان جب صدق نیت کا حامل ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ خدا سے عہد و پیمان باندھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عہد کر لیتا ہے۔ لہٰذا اسے مستعد رہنا پڑے گا کہ کوئی ایسی حالت پیدا نہ ہو جو عہد شکنی کا باعث بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اس نے عہد کیا ہے، جو اس نے وعدہ کیا ہے، اس کی وعدہ شکنی نہ کرے، عہد شکنی نہ کرے۔ سلوک عرفانی سلوک جسمانی کی طرح نہیں ہے۔ سلوک جسمانی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب دہلی سے بمبئی کی طرف مثال کے طور پہ حرکت کرتا ہے تو راستے میں پڑنے والے شہروں میں وہ مختلف اغراض کے تحت وہاں توقف کرتا ہے، مثلا کسی سامان کو خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، یا کہیں آرام کرتا ہے، تفریح کرتا ہے، اور پھر اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص سلوک عرفانی کو طے کرتا ہے، اگر وہ اپنے اصلی ہدف کے علاوہ کوئی اور جذبہ رکھتا ہے تو وہیں ڈال دیا جائے گا اور وہیں وہ رک جائے گا، بلکہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا دوبارہ اپنے سلوک کا آغاز کرنا پڑے گا۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ وہ نیت کی مراقبت کرے، اپنی نیت پر کڑی نگاہ رکھے کہ کہیں نیت میں فرق تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ نیت ہی ہے کہ جو انسان کا رابطہ جوڑ سکتی ہے اور سالک کو سلوک پہ رکھتی ہے، ورنہ سالک اپنے مقام سلوک سے ہٹ جائے گا۔ لہٰذا اسے اپنا سفر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ وہ نیت کی مراقبت کرے۔ صدق کا دوسرا درجہ صدق در زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صدق کو برقرار رکھے، جو تین پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پہ محض خدا کو پانے کے لیے طالب زندگی ہونا پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ اپنے امور کو ہمیشہ ناقص محسوس کرنا پڑے گا۔ ایسا تصور نہ کرے کہ میرے امور اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ واقعی کامل ہے۔ اگر وہ کامل کا تصور رکھے گا تو پھر کمال کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو اسے ہمیشہ یہ محسوس کرنا پڑے گا کہ وہ ناقص ہے۔ تیسری یہ کہ غیر ضروری امور کو اہمیت نہ دے، غیر ضروری امور میں مشغول نہ ہو جائیں۔ خواجہ عبداللہ اس درجے صدق میں جذبہ نیت سے فعل و انفعال میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اسی طریقے زندگی کو بیان کرتے ہیں جو آج کل بیان کیا جاتا ہے۔ ایک عارف کا طریقہ زندگی یہ ہوتا ہے کہ وہ محض
خدا کو پانے کے لیے زندگی چاہتا ہے، صرف خدا کے لیے زندگی چاہتا ہے، خدا کا بنا رہنا چاہتا ہے، اور اسی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وہ زندگی بسر کرتا ہے، چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، چاہے وہ شمال میں ہو کہ جنوب میں ہو، دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ قرب حاصل کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہو کر رہ جائے۔ جو کچھ امور وہ بجا لاتا ہے، جس طرح کا بھی امور بجا لاتا ہے، وہ خدا کے لیے بجا لائے۔ صدق در زندگی کا دوسرا پہلو یہ کہ انسان ہمیشہ اپنے امور کو ناقص تصور کرے اور اپنے عمل پر خوش نہ ہو۔ اگر وہ اپنے عمل پر خوش ہو جائے گا تو رکوع طاری ہو جائے گا، وہیں پر رک جائے گا۔ لہٰذا اپنے کسی بھی عمل پر خوش نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرے کہ وہ اپنے وظائف میں کما حق وہ بری ہو گیا ہے، بلکہ وہ اپنے وظائف میں کما حق خامی تصور کرے اور یہ سمجھ جائے کہ ان کی انجام دہی میں مزید کوشش کرتا رہے۔ صدق در زندگی کا پہلو یہ ہے کہ انسان غیر ضروری امور، مثلا مباح کاموں کو اہمیت نہ دے، اس لیے کہ انسان کے اعمال 5 طرح کے ہوتے ہیں: واجب ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، مکروہ ہوتے ہیں، مستحب ہوتے ہیں۔ واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، عارف کے طریقے زندگی میں نہ فقط مکروہات اور محرمات کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ امور مباح سے بھی پرہیز ہونا چاہیے۔ یعنی عارف امور مباح سے بھی دوری اختیار کرے، اور اگر کسی سبب سے امور مباح کو انجام دینا ضروری ہو جائے تو قربت کی نیت کر کے اسے مستحب میں تبدیل کر دے۔ لہذا یہ کام کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ پانی پینا مستحب ہے، مباح ہے، اب اس مباح کو نیت کر کے مستحب میں بدل سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کے لیے، تقویت کے لیے وہ جو ہے وہ پانی پیے، تاکہ وہ اس کا مباح مستحب میں بدل جائے۔ اس لحاظ سے وہ تمام امور جن سے روزانہ ہم برخورد کرتے ہیں، جیسے کھانا پینا، مہمان نوازی وغیرہ، یا کسی کو ہدیہ دینا یا بچوں کو پیار کرنا وغیرہ، سب وسیلے سلوک قرار پا سکتا ہے اگر انسان اس میں نیت کر لے اور ان مباح کاموں کو مستحب میں وہ بدل سکتا ہے۔ راہ سلوک میں سختی و پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن جب سلوک اللہ میں شمار ہوتی ہے اور رشد و کمال کا سبب بنتی ہے، مثلا ممکن ہے کوئی بچہ کہ جس کو اس کی ماں اپنے قربت کی نیت سے اپنی آغوش میں لے لے اور بچہ مثال کے طور پر اس کے دامن کو نجس کر دے، تو اب اس کو دور کرنے کے لیے وہ جو کچھ بھی کوشش کرے گی وہ سب کے سب در حقیقت اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اس نیت کی وجہ سے وہ سلوک اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی سپاہی قصد قربت کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن سے لڑتا ہے اور اس کے زخموں کے خون سے لباس و بدن نجس ہوتا ہے، تو یہ نجاست نہ یہ کہ معنی سلوک نہیں بلکہ جزو سلوک شمار ہوتی ہے۔ اس بات کا لحاظ سالک کو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ نیت میں خرابی نہ ہونے پائے اور نیت نہ ہٹنے پائے۔ نیت در حقیقت وہ رابطہ ہے جو عبد و معبود کے درمیان میں قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ ہے جو عبد و معبود کے درمیان میں قائم ہوتا ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو رابطہ منقطع ہو جائے، اور جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے راہ سلوک میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ وہ راستہ جو ہے، کوئی بھی امر اور کوئی بھی کام اس کا جو اللہ کے لیے نہ ہو، وہ قرب کا باعث نہیں بنتا ہے۔ مذکورہ کلام کے پیش نظر عرفان میں نہیں ہے کہ زندگی معطل نہیں ہوتی بلکہ معنی دار ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اللہ کے راہ پہ چل رہا ہے تو پھر بچوں کو گود میں نہ لے، سودا سلوف نہ لائے، گھر کے امور کی نگہبانی نہ کرے، یہ تمام چیزیں جو ہیں دوست احباب سے نہ ملے، مہمانداری نہ کرے، مہمان نوازی نہ کرے،
یا جو ہے وہ تیمارداری نہ کرے، دوستوں سے جو ہے وہ ہنسی مذاق نہ کرے، یہ تمام چیزیں سے دور ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان تمام امور کو وہ بدل سکتا ہے اپنی صدق نیت سے۔ وہ نیت کرے قرب الہی کے لیے میں مل رہا ہوں، قرب الہی کے لیے، رضائے الہی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب جب یہ نیت رہے گی اور نیت میں صداقت ہوگی تو وہ تمام امور جو زندگی میں وہ بجا لاتا ہے وہ سب کے سب راہ سلوک میں بدل سکتی ہیں۔ خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا ہر کام میں، محض جو ہے مسجد، محراب، نماز وغیرہ ہی میں محدود نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ تمام مراحل زندگی میں وہ محسوس کر سکتا ہے۔ صدق کا تیسرا درجہ صدق در معرفت ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عارف کا قصد، عمل، احوال اور وقت وغیرہ سب رضا الہی کے لیے ہو، جو کچھ بھی وہ انجام دے رہا ہے۔ یعنی نہ یہ کہ عارف کی نیت و عمل صادقانہ اور محض خوشنودی پروردگار کے لیے ہو، بلکہ زمان و احوال بھی صادقانہ اور مرضی الہی کے مطابق ہوں۔ گویا سالک اس درجے صدق میں نیت، عمل اور احوال و زمان وغیرہ کے اعتبار سے راضی برضا حق ہو، اور اپنے تمام تر وجود میں خدا کے لیے صادقانہ لبیک کہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام انجام دے، چاہے جو کوئی کام ہو، صبح سے لے کے شام تک۔ ورنہ اگر ہم عبادت کو محدود کر لیں گے نماز اور روزے میں، تو پھر یہ ہوگا کہ بس تھوڑا سا وقت ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور سارا وقت ہم اپنے لیے دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے خرچ کرنے والے اعمال کو اور اپنی ذات پر خرچ کرنے والے تمام امور کو اگر واقعی اسے بدلنا چاہتے ہیں تو ہم بدل سکتے ہیں، یعنی اس کے عوض ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے لیے ہی کیوں نہ ہو، یعنی خود اپنے لباس کی طہارت کیوں نہ ہو، اپنے جسم کی طہارت کیوں نہ ہو، ان سب کو، یعنی ہم غسل کو، وضو کو، اور جو ہے لباس کی طہارت کو، اور خود اپنے جسم پہ لگنے والی نجاست کو دھونا، در حقیقت یہ سب کے سب جو ہے وہ سلوک کی راہ میں مانع نہیں ہوتی ہیں، بلکہ راہ سلوک میں معاون بن جاتی ہے، مددگار بن جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور سالک جو ہے وہ ان مراحل سے گزر سکتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، ایک سالک اللہ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں صدق نیت کو پا کر اپنی منزل کو طے کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔